یہ فرحان چشتی ہے، اس کی بیوی اور بچے، چھوٹے چھوٹے بچے. آج پنجاب کا سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے اس ملک کا سب سے بڑا جو حادثہ ہوا تھا نا، جب سٹنگ آرمی چیف کا طیارہ اغوا کر کے کوشش کی گئی کہ اس کو انڈیا میں لینڈ کرا دیا جائے، وہ اس ملک کا سب سے بڑا کو تھا. اس ملک کا سب سے بڑا کو وہ تھا جب اس ملک کی سب سے بڑی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے چیف جسٹس کو بھگا کے اپنی مرضی کے فیصلے لیے گئے. وہ اس تاریخ کا شرمناک واقعہ ہے جس کے بانی اور موجد اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر انصاف اور قانون، وہ جب آپ انصاف اور قانون چھوڑ دیں، جب آپ کی عدالتیں انصاف دینا چھوڑ دیں، تو سر پھر لوگ کیا کہاں سے امید لگائیں گے؟ بتائیں نا مجھے. آج یہ فرحان چشتی ہے، اس کی بیوی اور بچے، چھوٹے چھوٹے بچے عدالت گئے. وہ ایک شاعر کا ایک مصرع ہے، شاعر نے شعر کہا تھا، اس کا مصرع ہے: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. کوئی ایسا ہی گل وہاں بیٹھا تھا جس سے گل کھلایا اور اس کی پٹیشن ڈسپوز آف کر دی. السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کو آنا مہنگا پڑ گیا. تحریک انصاف کے رہنما فرحت عباس نے ایسی کری سنائی کہ پوری اسمبلی کے کانوں سے دھوئیں نکل گئے. یقین مانیے گا اتنی سخت تقریر اس سے پہلے میں نے آج تک نہیں دیکھی. آپ دیکھیں اس رمضان کے مہینے میں کیسی کری سنا دی ہوگی. اور جب آپ عوام کے نمائندوں کا چوری کریں گے تو پھر لوگوں کے سامنے ویپنائزیشن یا ملیٹنٹس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑیں گے. ان کو حق رائے دہی کی طرف لائیں. بلوچ رہنما جو قومی دھارے کی سیاست کرتے تھے، چاہے وہ اختر مینگل ہو، چاہے وہ اچکزئی ہو، اس کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو الٹیمیٹلی علیحدگی پسندوں کو ہم موقع دیں گے. ہمیں یہاں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج پنجاب کا سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے جس نے FATF کے اندر سے اس کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے دن رات کام کیا. جو بلیک لسٹ میں جا رہا تھا اور گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لانے کے لیے جس نے کام کیا، اس کا نام حماد اظہر تھا، اور گرے لسٹ سے بچایا اس کو FATF کو. آج وہ سب سے بڑا پنجاب کا دہشت گرد ہے. اس کا 82 سالہ والد اٹھا کے پولیس اندر ڈال دیتی ہے. آج ابھی بات ہو رہی تھی یہاں ماڈل ٹاؤن کی. ماڈل ٹاؤن سے یہ ابھی اپوزیشن لیڈر صاحب نے فرمایا 6 پولیس اہلکار ایک ڈاکٹر کو اٹھاتے ہیں اور وہاں جا کے گجو متے کے پاس جا کے اس سے کیا کرتے ہیں، اس کے گھر والوں کو فون کرتے ہیں اور بھتہ لے کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو پرانا واقعہ ہو گیا ہے. ابھی پرسوں کا واقعہ گجرانوالا میں سارے سوشل میڈیا پہ آیا ہے. کوئی کسی نے وہ جو ایک ہے نا، کسی نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا. ایک خاتون کو سر عام گھسیٹا جا رہا ہے، وہ خاتون وکیل تھی. بعد میں جی آ کے ایک SSP صاحب فرماتے ہیں کہ جو اس کا بھائی ڈکیت تھا اس لیے ہم اس کو پکڑنے گئے تو خاتون نے مزاحمت کی. اس لیے اگر اس نے مزاحمت کی، ان کی سٹوری صحیح بھی ہوتی، پھر بھی کون سا معاشرہ یا کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ خاتون کو سر بازار گھسیٹیں؟ مگر یہ واقعہ بھی جھوٹا نکلا کہ وہ اس کا بھائی ڈکیت تھا، کیونکہ 2 دن بعد اسی پولیس نے FIR واپس لے لی. میں کہتا ہوں شیم آن یو CPO گجرانوالا. تم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رانا یاس سلیم مینٹین نہیں کر سکتے. تم یہ کر سکتے ہو احمد چٹھے نے جس گاؤں سے ریلی نکالی ہے اس گاؤں کا ہر گھر کا دروازہ توڑ دو، اس گھر میں فسائیت برپا کر دو اس پورے گاؤں میں. سر یہ آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا. آج سب سے بڑے یہ جو اب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، ایک دور تھا لوگوں میں خوف و ہراس ہوتا تھا 780 کا پرچہ ہو جائے گا. اب کیا ہے؟ اب پتہ کریں یہاں جتنے بیٹھے ہوئے سارے دہشت گرد ہیں. کوئی 30-40 درجنوں کیس دہشت گردی کے لے کے بیٹھے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ ابھی احمد اقبال صاحب فرما رہے تھے جی وائنڈ اپ کر رہا ہوں. سر میں میرے ساتھی کلیگ بھی مجھے ٹائم دے دیں گے. اچھا گزارش یہ ہے، ابھی یہاں بات کر رہے تھے کہ کو ہو گیا 9 مئی. جب آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں، آپ نے 9 مئی کی چھتر چھایا کے نیچے چھپنے کی کوشش کرنی ہے. اس ملک کا سب سے بڑا جو حادثہ ہوا تھا نا، جب سٹنگ آرمی چیف کا طیارہ اغوا کر کے کوشش کی گئی کہ اس کو انڈیا میں لینڈ کرا دیا جائے، وہ اس ملک کا سب سے بڑا کو تھا. اس ملک کا سب سے بڑا کو وہ تھا جب اس ملک کی سب سے بڑی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے چیف جسٹس کو بھگا کے اپنی مرضی کے فیصلے لیے گئے. وہ اس تاریخ کا شرمناک واقعہ ہے جس کے بانی اور موجد اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اب آ جائیں بات لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ. سر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں، ابھی منگلہ کے قریب پنجاب میں ہی آتا ہے، منگلہ سے ادھر آپ چلے جائیں میرپور اور کشمیر کے بارڈر پہ، آزاد کشمیر کے ایک عالم دین کا قتل ہو گیا، وہ شہید کر دیے گئے. گزارش یہ ہے، یہ جو آگ لگی ہے نا، یہ بلوچستان یا ٹرائبل ایریا آف فاٹا جس کو ہم پہلے کہتے تھے اور جو KP میں نظام ہو گئے ادھر نہیں رہے گی.
یہ 2000 کے واقعات کی طرح آپ کے پنجاب میں داخل ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے قومی کنسنسس کرنا پڑے گا. اور جب آپ کو قومی کنسنسس کرنا ہے تو جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر جس کے پیچھے 94% عوام کھڑی ہے اس کو بیچ میں بٹھا کے آپ فیصلہ کریں گے تو عوامی تائید حاصل ہوگی. آج سر سمیع اللہ صاحب بات کر لینے دیں پلیز. میرے ساتھی کلیگ ایک کی میں باری لے رہا ہوں, وہ مجھے دے گا 5 منٹ. سر دے دیں بات. نہیں وائنڈ اپ کریں. سر کر رہا ہوں وائنڈ اپ. سر ادھر بہت لمبی تقریر ہے, 2 منٹ کر لینے دیں. میں تو اتنے عرصے بعد آج بولنے لگا ہوں. لاسٹ آپ اپنا پوائنٹ کر لیں, لاسٹ پوائنٹ. سر اگلا رضی اللہ خان صاحب کا وہ نہیں کریں گے, میں کر دوں 5 منٹ ان کے بھی دے دیں. وہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ 4 لوگ مل کے آپ کو ٹائم دے دیں, ایسے نہیں ہے. آپ اپنی بات کر لیں, وائنڈ اپ کر لیں. سن لیں. ابھی ایک کیمرہ سیشن بلایا گیا, وہ بڑا امپورٹنٹ سیشن تھا. اس سیشن کی آپ سیریسنس دیکھیں. آپ کے ملک کا وزیر داخلہ محسن نقوی اس میں بیٹھا نہیں. بڑا امپورٹنٹ سیشن تھا. وزیر اعظم 3 دفعہ رہے ہیں نواز شریف صاحب, وہ تو آزاد تھے نا, وہ بھی نہیں بیٹھے. جو بندہ بیٹھنا چاہتا تھا اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا, یہاں اگر کسی کا بندہ کوئی ایک قتل ہو جائے, کوئی مرڈر ہو جائے یا کوئی فوت ہی ہو جائے تو جیل سے بیٹھے ہوئے پیرول پہ رہائی ہوتی ہے. آج میرا پاکستان کا ہر صوبہ خون سے رس رہا ہے. یہ پاکستان کا ایک انگ خون میں لت پت ہو رہا ہے. عمران خان کو اگر آپ پیرول پہ لے آتے, ادھر بیٹھتے, کوئی قومی ڈائلاگ ہوتا, کوئی قومی کنسنسس ڈیولپ ہوتا تاکہ کوئی آگے کا راستہ بنتا. سر یہ جو جس طرف ہم جا رہے ہیں نا, یہ انارکی اور تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو. آپ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور سیاسی جو آپ کے اوپوننٹس ہیں ان کو دیوار سے لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے آپ کی پولیس شتر بے مہار ہو گئی ہے. یہاں پولیس کے آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کہیں جا کے چیک کریں کتنے نوگو ایریا بھی وہ گجرانوالا کا ہمارا ساتھی بتا رہا تھا بن گئے ہیں. یہاں لاہور میں آپ دیکھیں یہاں ہوتا کیا ہے, یہاں جس کے پاس پیسہ ہے وہ پولیس کو دے کے جو مرضی کرواتا رہے. سر گزارش. شکریہ سر 1 منٹ, لاسٹ منٹ. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا. چلیں کر لیں. سر ادھر انصاف اور قانون, وہ جب آپ انصاف اور قانون چھوڑ دیں, جب آپ کی عدالتیں انصاف دینا چھوڑ دیں تو سر پھر لوگ کیا کہاں سے امید لگائیں گے؟ بتائیں نا مجھے. آج یہ فرحان چشتی ہے, اس کی بیوی اور بچے, چھوٹے چھوٹے بچے عدالت گئے. وہ ایک شاعر کا ایک مصرع ہے, شاعر نے شعر کہا تھا, اس کا مصرع ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. کوئی ایسا ہی گل وہاں بیٹھا تھا جس سے گل کھلایا اور اس کی پٹیشن ڈسپوز آف کر دی. سر گزارش یہ ہے جہاں آپ کا آئین قانون سب کچھ آپ رون کے بلڈوز کر کے اس ملک پہ فسطائیت کے تھرو حکومت کرنا چاہیں گے, وہاں کبھی امن امان قائم نہیں ہو سکتا. جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور پنجاب حکومت کے خلاف ڈاکٹر فرحت عباس نے پورا پلندہ تیار کر دیا اور ایوان کے اندر کھڑے ہو کر ایسے ثبوت سامنے رکھ دیے, ظلم کی ایسی داستانیں سنا دی کہ وہاں پہ موجود ہر شخص حیران رہ گیا.